الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. معزز حاضرین، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم جہاں پر ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ بڑے ہی ناصحانہ انداز میں، اور وہ باتیں ہیں جو کچھ تو عقیدے سے متعلق ہیں اور کچھ عمل سے متعلق ہیں، اور حقیقت میں آج ہم کو اپنے معاشرے میں اور جس طریقے ہم زندگی گزارتے ہیں اور جس طریقہ ہمارا برتاؤ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ان نصیحتوں کی بہت سخت ضرورت ہے. لقمان یہ نبی نہیں تھے، یہ راج یہی ہے، لیکن یہ باتیں ایسی نصیحت عامر تھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، قیامت تک اس کو تلاوت کیا جائے گا، پڑھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اے میرے لڑکے، اے میرے لخت جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یاد رکھو کہ اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی گناہ، کوئی ظلم ہوگا، چاہے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہو، پہاڑ کے اندر ہو، پہاڑی میں چھپ کر کیا جائے، یا آسمانوں کی پہنائی میں، یا زمین کے کسی کونے میں، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور لے کر آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والا ہے. قیامت کی حاضری کا ذکر کیا، پہلے گزر چکا ہے، شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور اب یہاں جو بات کہی قیامت کی حاضری کو یاد دیں، اور یہ کہا کہ کوئی بھی گناہ تم کرو، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے کیمرے کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے کسی پہاڑ کے دامن میں کہیں چھپ کر، یا کسی زمین آسمان کے کسی کونے میں جا کر، یا ہم کہیں کہ پہاڑ سمندر کے اندر کہیں جا کر، کہیں بھی ہو، یہ یاد رکھو کہ اللہ سے تم غائب نہیں ہو اور تمہارا عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ظلم و گناہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اس دن سب کے سامنے ضرور اس کو لائے گا، جب پوری انسانیت اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور حساب ہوگا. اللہ نے اس کو اپنے طور پر بھی قرآن میں کئی جگہ کہا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، کسی بھی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی نفس ہو، جاندار چیز جتنی ہے کہا سب حاضر ہوں گی،
سب کا حساب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر رائی کے کوئی دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے ضرور لے آئیں گے۔ اس کو اللہ، اس مضمون کو اللہ نے قرآن میں بہت جگہ ذکر کیا ہے کہ آدمی دنیا میں عمل کرتے ہوئے ہر وقت اس بات سے متنبہ رہے کہ وہ غافل ہو سکتا ہے، اس کا رب اس کے عمل سے غافل نہیں۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے لخت جگر نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس کام میں جہاں تمہیں تکلیف ہو اس پر صبر کرو۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہی پختہ معاملات میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن پر پوری ہماری عملی زندگی کی اصلاح قائم ہے۔ نماز، اس کا ذکر پچھلی امتوں میں بھی ہے اور اس امت میں ہے، اور اس نماز کی اہمیت کیا ہے یہ ہم بارہا سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا۔ اور یہ جو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ معاشرے میں جب بھی برائی سے روکا جائے گا اور بھلائی کو حکم دیا جائے گا تو آدمی کو پر طعنے ہوں گے، آدمی کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو انبیاء کے ساتھ ہوا تو دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ یاد رکھو کہ پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اس پر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اس صبر کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہوگا۔ وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیرو، گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو نیچا جانتے ہوئے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنا چہرہ نہ پھیرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو۔ قرآن میں اور حدیث میں اس صفت کا بہت ذکر ہے، یہاں تک اللہ نے کہا ہے کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو، کیا تم پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو؟ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کی اور فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو وہ جنت میں نہیں داخل۔ اور اس میں وسیع نے لکھا ہے جو کہا ہے وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس میں کئی اخلاقی چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ آدمی گھمنڈ کرتا ہے تو اس طرح برتاؤ کرتا ہے کہ اگلے والے کو یہ احساس ہو کہ ہم اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، اپنے کو ذلیل محسوس کریں، اپنے کو کمتر محسوس کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہ لگے کہ دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرو تو دوسرا تمہارے سامنے اپنے کو بہت کمتر جانے۔ حدیث میں صاف طور پر ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برے ہونے کے لیے، برائی کے لیے، گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے سامنے والے کو، اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر جانے۔ کسی بھی معاملے میں، یہ کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ مال ہی کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، علم کے معاملے میں، منصب کے معاملے میں، اور پیسے روپے جائیداد کے معاملے، کسی بھی معاملے سے اپنے سامنے والے کو حقیر جاننے سے بہت سخت منع کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا گیا؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی ہر اڑیل اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اڑیل پناہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کے اندر گھمنڈ ہو، اپنے کو بہت اونچا سمجھے، اپنے کو بہت بڑا سمجھے، دوسرے کے سامنے اپنے کو بہت بلند سمجھے، تبھی وہ اڑیل پنے کا برتاؤ بھی کرتا ہے اور گفتگو بھی کرتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اس کے بعد بہت بڑی اخلاقی تعلیم دی، کہا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ
آوازوں میں سب سے خراب آواز، سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز ہے۔ غور کیجیے کس چیز سے مثال دی اللہ نے، کہا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلنے ہی سے اس کا تعلق ظاہری معنی ہے کہ آدمی چلے تو بہت تیز نہیں، میانہ روی چلے، درمیانی چال چلے، اور کچھ لوگوں نے اس کو عمل سے جوڑا ہے کہ ہر معاملے میں، عملی زندگی میں ہر معاملے میں، تمام گھریلو باہر کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی معاملہ رکھو، درمیانی چال چلو۔ گھمنڈ آدمی کرے گا بہت اونچا اپنے کو سمجھے گا، اور آدمی یہ بھی نہ ہو کہ اتنا نیچے اپنا استر اتنا نیچے کر لے کہ جیسے لگے کہ ایک دم ذلیل ہے، کسی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، بات کرو، جب بھی بات کرو، چاہے کسی سے بات کرو تو آواز پست رکھو، کیونکہ چلانا، زور سے بات کرنا یہ گدھا کا ہے۔ گدھا کی آواز سب سے تیز ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور گدھے کی آواز پر شریعت نے تعلیم کیا دی ہے؟ حضرت نسی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا سمعتم صیاح الدیکہ، جب مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کو تلاش کرو، اللہ سے اس کے فضل، اس کی نعمت کو تلاش کرو، اس کا سوال کرو، اس کی نعمت، اس کے فضل کا سوال کرو، دعا کرو۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو، فتعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جب وہ چیختا ہے تو شیطان بھی دیکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ لوگوں نے کی کہ آواز اس کی جو ہے بہت تیز ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اللہ کی پناہ چاہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا کہ اس سورے میں چونکہ مکی ہے اس لیے عقیدہ توحید کا بیان زیادہ ہے۔ مشرکین کا جو رویہ ہوتا رہا اور ہر زمانے میں ہوتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب مسخر کر دیا۔ یا مسخر کرنے کا جو مفہوم ہے علماء نے دو مطلب بدلا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان تینوں کو، جو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، سورج، چاند اور سیارے اور پورا نظام، کہا اس کو ایک نظام کے تابع کر دیا ہے، ایک نظام کے مطابق بنایا ہے، اور یہ سب کچھ اسی نظام سے چلتا ہے، اور ایسا نظام بنایا ہے جس سے تم کو یعنی انسانوں کو اس کی زندگی میں ہر طرح کا فائدہ ہے، اور اس سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو بنا کر تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور دنیا میں جو نظام اللہ نے آسمان و زمین کا، سورج چاند کا بنایا ہے، یہ سب تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ نے کہا کہ اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر انڈیل دیا، ڈال دیا ہے۔ اسبغا کا لفظ کا ہے، بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کو انڈیلنا، ڈال دینا، اور جب آدمی اوپر سے انڈیلتا ہے تو اس کا فائدہ ایسے دینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ظاہری یعنی ظاہری جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور باطنی کہا اس لیے کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی دن میں، رات میں ان نعمتوں سے گزر جاتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایسی نعمتیں تمہیں دیں جن نعمتوں کو تم محسوس بھی نہیں کر پاتے ہو، ان کا فائدہ تم کو اللہ رب العالمین پہنچاتا رہتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ لیکن انسان کی حالت کیا ہے کہ وہ بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر نورانی کتاب، کھلی ہوئی کتاب کے،
اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے کہ عبادت میں اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کے اوقات اللہ کی عبادت، اللہ کے شکر میں گزرے، لیکن اللہ کے سلسلے میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب کہا جاتا ہے اس سے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، جو احکام اتارے، جو کتاب اتاری، رسول بھیجا، اور جو تعلیمات تمہیں دیں ان کی اتباع کرو، ان پر عمل کرو، ان کے مطابق زندگی گزارو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کہ آج نہیں ہے، آج بھی یہی ہے، اور اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی تھا، اور ہر زمانے میں یہی ہے۔ حق کی دعوت دی جاتی ہے تو پہلا سا جواب یہی ہوتا ہے حق کے مخالفین کا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا جاہل تھے، کیا گمراہ تھے، کیا غلط کر رہے تھے، ان کو عقل نہیں تھی، ان کو چھوڑ کر ہم تمہاری بات کیوں قبول کریں، ان کو چھوڑ کر ہم تمہاری بات کیوں قبول کریں۔ انہوں نے جو رسم و رواج ہمیں دیا، جو دین اور عقیدہ کہا جائے، جو ہم کو دیا، جس پر ہمارے گھر میں عمل ہوتا رہا، ہم اس کو چھوڑ کر تمہاری بات کو کیسے قبول کریں۔ اللہ نے اس چیز کو قرآن میں بہت جگہ کہا ہے کہ انسان کی گمراہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ باپ دادا سے جو ہم پا رہے ہیں اور جو چلا آ رہا ہے ہمارے گھروں میں، اور جو رسم و رواج بنا ہے دین کے نام پر، یہ حق ہے، اور اس سے اگر ہم پھرتے ہیں تو ہم گمراہ ہوں گے، اور اگلے کی بات اسی پر نہیں سنی جاتی ہے۔ انبیاء کو یہی جواب دیا گیا اور آج بھی یہی جواب ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو تمہارے آباء و اجداد جو تھے ان کو بھی شیطان جہنم کے آگ کی طرف بلا رہا تھا، یعنی ان کو بھی شیطان نے گمراہ کیا رکھا ہو، ان کو بھی گمراہ کیا ہو شیطان نے، وہ بھی گمراہی میں رہے ہوں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور اب جو تم سے کہا جا رہا ہے حق، یہ حق ہو جس کو تمہارے آباء و اجداد نے قبول نہیں کیا، انہوں نے اس پر عمل لکھ دیا، شیطان نے ان کو بہکا رکھا اور جہنم کے عذاب کی طرف ان کو لے گیا، تو کیا تم بھی آباء و اجداد کے طریقے پر عمل کر کے اسی روش پر جانا چاہتے ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔